बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इमरान खान को, अमेरिका को, ट्रंप को, बरतानिया को और इनके जानशीनों को सबको बड़ी बुरी तरह नॉकआउट कर दिया, सबको फारिग कर दिया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दरअसल ये साबित कर दिया है कि फौज पाकिस्तान अपनी डिग्निटी के ऊपर, अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर, अपनी ऑनर के ऊपर, अपने इदारे की सालमियत के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इट्स अ क्लियर कट मैसेज कि हमने किसी सूरत 9 मई के मंसूबा साजों को माफ नहीं करना। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, बल्कि पूरी कौम ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। और यह बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस कॉन्टेक्स्ट में जब 9 मई के मंसूबा साजों को 2 फेजेस में सजाएं हुई। एक पहले फेज में सजाएं हुई और वो पहला फेज ये था कि जी इतने मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई, 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई। दूसरे फेज के अंदर 60 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई। उसमें मियां अकरम उस्मान साहब भी हैं, वो जो मियां महमूद रशीद साहब के दामाद हैं, और उनको भी सजा हुई, और भी बहुत से अहम लोग हैं। अब देखें, फौज पाकिस्तान में एक डिसिप्लिन जो है ना, उसके हवाले से, नज़्म ज़ब्त के हवाले से, उनका एक पूरा जो प्रॉपर उनका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि वो अपने इदारे के अंदर से खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया। उन्होंने अपने इदारे के अंदर से खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया और उन्होंने अपने कैप्टन्स को, अपने ब्रिगेडियर्स को निकाला। अब आप देखेंगे जो कोर कमांडर थे लाहौर के सलमान फयाज गनी साहब, उनको फारिग किया गया। इसी तरह वो जो कैप्टन थे जिनको 9 मई के केस में सजा हुई है, वो जो झंडा ले रहे थे PTI का, उनको भी मेरा ख्याल है शायद 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। तो DGISPR ने कहा कि जी हमने तो किसी को कोई माफ नहीं किया, हमने तो, रियासत ने तो ये पैगाम दिया कि जो रियासत को ललकारेगा उसका अंजाम इबरतनाक होगा। फिर उन्होंने 26 नवंबर के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि जो 26 नवंबर को एक पूरा झूठा प्रोपेगेंडा रचाया गया कि जी देखो जी शोधा उनकी लाशों की बेहुरमती हो रही है। और फिर उन्होंने कहा कि ये सारा जो प्रोपेगेंडा था ये फेक न्यूज से जुड़ा हुआ था, ये सारा प्रोपेगेंडा दरअसल फेक न्यूज से जुड़ा हुआ था। और वो जो फेक न्यूज चलाई जाती है, बाहर के मुल्कों से ऑपरेट होती है, जिसके आलाकार, जिसके सहूलतकार बाहर के मुल्कों में बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। एक टाइम पर वो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर आते थे और लोग उनको सुनते होते थे। तो सर, जो उन लोगों ने किया है उसकी किसी तौर भी उसकी माफी नहीं मिलेगी, वो किसी तौर भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। अफवाज पाकिस्तान ने क्लियर कट एक मैसेज दे दिया कि हमने तो भाई माफ नहीं करना। क्योंकि फैज हमीद साहब के हवाले से भी बात हुई, और फैज हमीद साहब के हवाले से भी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि फैज हमीद साहब का जो मामला है वो बड़ा हसास है और अफवाज पाकिस्तान कुछ ऐसे मामलात को पब्लिक नहीं करना चाहती। जब वक्त आएगा उनको पब्लिक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी वो वक्त नहीं है कि हम इन चीज़ों को पब्लिक करें और हम इन चीज़ों के ऊपर बहुत ब्रीफली डिस्कस करें। उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तो पूरी कौम के सामने फैक्ट्स होंगे, हकाइक होंगे, और फिर कौम फैसला करेगी कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। फिर DGISPR ने यह भी कहा कि सियासी जमातों ने मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान होना खुशाइंद बात है और इसका फौज पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, अगर कोई सियासी सवाल अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक करेगा DGISPR से, तो डेफिनेटली वो यही जवाब देंगे कि अफवाज पाकिस्तान का पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने ओहदे का लफ उठाया था 2022 में, जनरल बाजवा 29 नवंबर 2022 को पाकिस्तान से रिटायर हुए। पाकिस्तान से क्या, फौज पाकिस्तान से रिटायर हुए, और वो यौम निजात का दिन था। क्योंकि बाजवा ने जो बाजवा डॉक्ट्राइन खड़ी की थी, आपको याद है ना, जिसको कहते थे डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। उस डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का मतलब ये था कि बाजवा सिर्फ ये चाहता था कि इमरान खान जो है ना उसको कामयाब कर दिया जाए, और उन्होंने वो मजबूत और कामयाब हिकमत अमली बनाई थी ना 2018 के इलेक्शंस में RTS बिठाकर,
فارم 47 چرا کر، دھاندلی زدہ الیکشنز کروا کر، اپنے من پسند لوگوں کو جتوا کر، عمران خان کو وزیر اعظم بنوا کر، عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر مسلط کروا کر باجوہ اور فیض نے جو بیج بوئے وہ سر آج آپ دیکھ لیں کہ اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے، عذاب کی صورت میں، نااہلی کی صورت میں۔ کس طرح سے عمران خان صاحب نے 3.5 سال اس ملک کا کھانا خراب کیا، اور باجوہ صاحب نے ہی شاید ناتلا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے غلطی کی، ہمیں لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارے پیٹے پڑ جائے گا۔ باجوہ کہتے کہ میں جب کور کمانڈر کانفرنس میں، جب میں بطور چیف آف آرمی سٹاف جب کور کمانڈر کانفرنس کی سربراہی کر رہا ہوتا تھا تو کچھ ایسے جرنیل ہمیں بولتے تھے کہ جڑے اس صحیح کہندے سن میاں صاحب کے جڑے لے کے آئے نہیں وہی پکتن گے، اور پھر ہمیں بعد میں احساس ہوا کہ ہم اس کو لے کر آئے اور وہی ہمارے گلے پڑا۔ تو سر باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب جو ہیں وہ جو منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اسی منصوبے نے تو اس ملک کا کھانا خراب کیا، اس ملک کو تباہی کے اور بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا کہ جو عمران خان صاحب کی صورت میں انہوں نے ایک ناکام تجربہ اس ملک پر مسلط کیا، اس کے آج آپ دیکھ لیں کہ اس کے آفٹر شاکس پوری قوم بھگت رہی ہے، نااہلی کی صورت میں، عذاب کی صورت میں، نیگلیجنس کی صورت میں، اور ایسی چیزیں جو ظلم و فسطائیت برپا کی تھی عمران خان نے اپنے دور حکومت میں، وہ آپ نے دیکھی اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ آج ان لوگوں کو انسانی بنیادی حقوق یاد آ رہے ہیں، آج امریکہ ہو جائے، آج ڈونلڈ ٹرمپ ہو جائے، اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، اور برطانیہ، اور میں کس کس کا نام لوں، میں جس کا نام لوں گا اس کا نام کم پڑ جائے گا۔ تو سر انہوں نے جو کیا وہ ان کے آڑے آ رہا ہے، آج ان کو انسانی بنیادی حقوق یاد آ رہے ہیں، آج ان کو سول نافرمانی کی تحریک یاد آ رہی ہے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو اب تحریک انصاف نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو تو یہ پریس کانفرنس کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ وقاص اکرم صاحب، شیر افضل مروت صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے، لائف جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے، وہ خیر وہ اس کے آئی تھنک اسکائپ کے ذریعے وہ لائیو تھے، ویسے تو وہ انہوں نے جو لائیو جو چل رہا تھا پروگرام چل رہا تھا تو وہ سینئر اینکر پرسن شاہ زیب خان زادہ کو کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کا دور بہت اچھا جا رہا ہے، کوئی حتمی نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھے فہم و تفہیم سے حل ہو رہے تھے، لیکن اب معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے 26 نومبر کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ میں آپ سے کرتا چلو۔ انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا رچایا گیا جو سراسر ایک دہشت گردی ہے، ایک ٹیررزم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیک نیوز جو ہے، فیک نیوز کا بازار گرم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز پھیلائی کیسے گئی کہ یہ کہا گیا کہ جی دیکھو فوج نے 9 مئی کروایا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تک بیانیہ بنایا گیا کہ فوج نے 9 مئی کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت تھی بھائی 9 مئی کروانے کی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی تو جنہوں نے کروایا انہوں نے ریاست کو للکارا، پاکستان کی سٹیٹ کو چیلنج کیا، پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف جو زہر اگلا ان کو اس جرم کی سزا دی گئی، اس جرم کی پاداش میں ان کو سزا ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کے جرائم پر ان کو سزا دی، ہم نے خود سے تو نہیں سزائیں دی۔ یہ ہمارا دل تو نہیں کرتا کہ جی ہم اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنی قوم کے جو معمار ہیں، جو اپنی قوم کے مستقبل کے معمار ہیں، ان کو اٹھا کر سزائیں دیں۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے جو جرم کیا ہم نے ان کو ان کی سزائیں دی ہیں، ان جرائم کی ان کو سزائیں مل رہی ہیں۔ تو جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ جس کانٹیکس میں امپورٹنٹ ہے یہ میں آپ سے چیزیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ بخوبی علم ہے کہ جھوٹا بیانیہ کون پھیلا رہا ہے۔ 9 مئی کا مقدمہ عوام کا مقدمہ ہے اور افواج پاکستان نے اس کے خلاف اپنی پوری طاقت سے کارروائی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزائیں ملنے تک انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ 26 نومبر 2024 کی سازش کو بھی 9 مئی 2023 کا تسلسل قرار دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اس میں سیاسی دہشت گردوں کی سوچ کا عمل دخل تھا
جو بات میں نے پہلے کی تھی آپ سے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 73 ہائی ویلیو ٹارگٹس کی ہلاکتیں ہوئیں اور 2024 میں 383 افسران و نوجوان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانیں قربان کی. پوری قوم ان بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آخری دہشت گرد اور خارجی عناصر کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. پاکستان اپنی سرحدوں اور شہریوں کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. پھر انہوں نے بھارت کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ بھارت کی جارحیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کو کسی بھی بھارتی جارحیت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت حاصل ہے اور بھارت مقبوضہ کشمیر میں عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے. ہم کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت سکھوں کے قتل میں بھی ملوث ہے اور اقلیتوں کی نسل کشی کا عمل جاری ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کا آخری مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. قبائلی اضلاع میں 72% علاقے بارودی سرنگوں سے پاک کر دیے گئے ہیں اور غیر قانونی بارڈرز کراسنگ اور سمگلنگ میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. پھر انہوں نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات چیت پر بھی روشنی ڈالی کہ پاکستان افغان حکومت سے بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ وہ دہشت گردی اور سہولت کاری کی روک تھام کرے. اب جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. انہوں نے 26 نومبر کا بھی بتا دیا کہ 26 نومبر 9 مئی 2023 کا وہ تسلسل ہے جو دہشت گردوں کی سوچ تھی اور اس کا ایک عمل دخل تھا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 26 نومبر کا جو پورا پلان تھا یہ باقاعدہ طور پر شہداء کی بے حرمتی کرنے کے لیے بنایا گیا اور دکھانے کے لیے کہ جی دیکھو آپ کی فوج کتنی ظالم ہے اور آپ کی فوج کیا کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ یہ جو فتنے ہیں, یہ جو ملک میں انتشار پیدا کرنے والے لوگ ہیں, یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے, ان کو کسی طور بھی معافی نہیں ملے گی. تو سر یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہے پریس کانفرنس. آگے آپ کا فیصلہ ہے. خان صاحب نے کوئی نہیں بچنا, فیض نے کوئی نہیں بچنا. فیض حمید صاحب کی بھی سزا ہونی ہے, عمران خان کو بھی ہونی ہے, اور افواج پاکستان نے کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے کہ مذاکرات سیاستدانوں کے مابین ہونی ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ سیاستدان کریں گے. لیکن سر پاکستان کی حکومت, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, وہ وہی کرے گی جو پاکستان کی مقتدرہ کا فائنل فیصلہ ہوگا, کیونکہ فیصلہ پاکستان کی مقتدرہ کا ہوگا اور وہی آخری فیصلہ ہوگا, وہی فرسٹ اینڈ لاسٹ ڈیسیژن ہوگا اور وہی آخری آپشن ہوگا. خان صاحب بچتے نظر نہیں آ رہے تھے, فیض بھی گیا تھے, خان بھی گیا. فیض بھی رگڑا جائے گا تو خان بھی رگڑا جائے گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.